وہ آواز دے کے نہیں بلاتا، وہ محرم کا چاند طلوع کر کے بلا لیتا ہے۔ افق میں محرم کا چاند طلوع ہو جاتا ہے اور ہمارے دور کا حجت ہمیں بلاتا ہے، آ جاؤ فرش ادا پر آؤ اور مجھے میرے بابا حسین کا پرسہ دو، مجھے میرے جد حسین کا پرسہ دو۔ اور آپ آ گئے حسین کا پرسہ لینے کے لیے وقت کے امام کو۔ اس دور میں جو اللہ اور بندے کا وسیلہ ہے، میرا وقت کا امام یہاں پر موجود ہے، ان کے سامنے دست عدد جوڑ کے نکل کر بیٹھا ہوں، ان سے اجازت لے کر بیٹھا ہوں۔ مولانا یہ تمام محب بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا بلا تفریق مذہب و ملت بیٹھے ہوئے، ان میں مولانا اہل سنت بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں، ان میں غیر مذہب بھی ہیں۔ مولانا یہ سب اپنی اپنی جانبداری بھول کے حسین کی مجلس میں آئے ہیں، یہ سب حسین کو پرسہ دینے آئے ہیں، آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ مولانا ان سب کو آپ کی ضمانت میں دے رہا ہوں، بشمول اپنے آپ کے، بشمول اپنے گھر والوں کے، ان سب کے گھر والوں کو آپ کی ضمانت و حفاظت میں دے رہا ہوں۔ میرے مولانا میرے یقین ہے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں سب کو۔ مولانا ان سب کی حفاظت کیجیے گا، مولانا ان کو ہر بلا اور وبا اور آفت ناگہانی سے، ہر عرضی اور سماوی بلا سے محفوظ رکھیے گا۔ مولا ان کے بچوں کی حفاظت کیجیے گا۔ مولا کبھی کوئی بچہ اپنی ماں سے جدا نہ ہو، کبھی کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑے نہیں۔ میں نے جملہ کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، پہلے تو 2 بچے مسلم کے ساتھ گئے تھے، وہ بچھڑ گئے۔ اس کے بعد 2 بچے کربلا میں اور ہیں، ایک کا نام ہے اون، ایک کا نام ہے محمد۔ 9 اور 10 برس کے 2 بچے، 2 تلے اوپر کے بھائی، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ اب تک تو یہی سنا اور یہی پڑھا کہ حسین جب 28 رجب کو مدینے سے چلے تو سب کو لے گئے، صرف ایک بچی کو چھوڑ گئے، اپنی چھوٹی بیٹی سغرا کو چھوڑ گئے۔ سغرا کا مطلب چھوٹی، سغرا کو چھوڑ گئے۔ سنا یہی تھا کہ 8 اور 9 برس کی علی اکبر کی چہیتی بہن سغرا کو چھوڑ گئے، لیکن بات یہ ہے کہ 2 بچوں کو اور بھی چھوڑ گئے تھے، ایک کا نام تھا اون، ایک کا نام تھا محمد۔ اور محمد کو بھی ساتھ نہیں لے گئے تھے، اس لیے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آنکھوں کی بینائی بالکل ایسی تھی جیسے ختم ہو چکی ہے، بالکل دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ بھی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ بات بالکل طے شدہ ہے جو بچپن سے آپ سن رہے ہیں۔ ہر سال بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک نئی نسل شعور کی منزل پر آتی ہے تو ان تک یہ جملے پہنچ جائیں کہ ایسے 4 سپاہی اور بہادر اور شجاع تھے کہ پورا عرب کہہ رہا تھا کہ اگر حسین ان 4 کو اپنے ساتھ کربلا لے جاتے ہیں تو پھر کسی کی مجال نہیں تھی کہ حسین کے خیمے تک پہنچ سکتا، حسین کے خیمے تک پہنچ سکتا۔ اس میں ان 4 میں ایک نام جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا بھی تھا، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، جناب محمد حنفیہ، جناب مسلم ابن عقیل، اور چوتھا نام تو تم جانتے ہو، ابو الفضل عباس۔ حسین نے اپنی قوت کو منتشر کر دیا، حسین نے اپنی قوت کو منتشر کیا اور یہ بمشیت الہی کیا۔ مسلم کو کوفے بھیج دیا، عباس کو ساتھ رکھا، اس لیے کہ عباس مطیع امامت ہے، مزاج شناس امامت ہے، اور صرف حسین تھے، صرف حسین۔ کائنات میں 2 ہستیاں ہیں، حسین اور شریکت الحسین، جو عباس کے جلال کو روک سکتے تھے۔ تفصیل میں 8 محرم کو پڑھوں گا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار بمصلحت الہی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، جناب محمد حنفیہ کو راشا ہو گیا۔ یہ سب مشیت الہی کے تحت تھا تاکہ معلوم ہو اور حسین بتائیں کہ میں جنگ کے لیے نہیں آیا، میں جنگ کے لیے نہیں آیا، میں مباہلے کے لیے آیا ہوں، میرے ساتھ میرے بچے اور میرے گھر کی خواتین بھی ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر کی آنکھوں کی بیماری تقریباً ختم ہو چکی تھی، اور محمد کو اشارہ کیا بابا کے ساتھ رہو، اس لیے حکم امامت ہے۔ بچے رک گئے بابا کے ساتھ، قافلہ چل پڑا۔ جس وقت فہرست بنائی جا رہی تھی جانے والوں کی، یہ تو یقیناً پڑھا جاتا ہے جملہ، اور جملہ بڑا مشہور ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کچھ مسائل کی روایتیں ایسی ہیں کہ جو مشہور ہیں، جن پہ بہت زیادہ گریہ ہوتا ہے، ان کا کہیں حوالہ ہو یا نہ ہو، امام کا حکم ہے کہ ان کو پڑھا جائے۔ سمجھے آپ؟ یہ علماء نے ائمہ سے عکس کیا کہ کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ اگر حوالہ ملے یا نہ ملے، لیکن روایتیں ایسی ہیں کہ ان کو پڑھا جائے۔ اسی طرح ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عباس نے فہرست بنائی تو سب سے پہلے شریکت الحسین کا نام لکھوایا،
لیکن بات یہ ہے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ بیوی کا نام نہیں لکھوایا، حسین ابن علی نے بہن کا نام نہیں لکھوایا۔ اب سوچو بہن پر کیا گزر رہی ہو، ایک بہن علی اکبر کی اور ایک بہن حسین، نام نہیں۔ جب فہرست کی پورے ناموں کی فہرست کی خبر شریعت الحسین کے کان میں پہنچی اور کہا میرا نام نہیں، ایک بار چادر اوڑھ کے بھائی کی خدمت میں آئی، بھیا کیا آپ کو وصیت یاد نہیں کہ اماں نے کہا تھا جاتے جاتے کہ میری بیٹی جہاں میرا ماجایا، جہاں تیرا ماجایا حسین چاہے ساتھ ساتھ جانا۔ بھیا آج آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، میرا نام نہیں۔ کہا کہ بہن تمہارا نام مشیت خدا میں ہے، تمہیں جانا، تمہارے بغیر کربلا نامکمل ہے، لیکن میں بانی شریعت ہوں، میں مالک شریعت ہوں، کیا ہی اچھا ہو کہ اپنے شوہر سے اجازت لے کے آ جائے۔ یہ ہے حسین، یہ ہے آل محمد کا گھرانہ، اس کو کہتے ہیں شریعت کی پاسداری۔ بی بی آئیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر کی خدمت میں آئیں اور بیٹھے۔ جناب عبداللہ ایک دم احترام شریعت الحسین نے اٹھ کے بیٹھے، کہا کہ کیسے تشریف لائیں؟ کہا کہ بھیا جا رہے ہیں اور آپ سے اجازت مانگے۔ رونے لگے عبداللہ ابن جعفر، رونے لگے۔ کہا کہ آپ کیسی بات کرتی ہیں، آپ اور مجھ سے اجازت مانگیں؟ میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ اس لیے کہ اگر میں نے روکا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے مولا علی کی وصیت کو رد کر دوں گا۔ کہا کہ بیوی آپ کو یاد نہیں کہ جب آپ کے بابا علی میرے سر پر سہرا باندھ رہے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا عبداللہ جب بھی حسین مدینہ چھوڑے تو زینب کو روکنا نہیں۔ اجر کو بتانا کہ نہیں، میرے بھیا نے کہا ہے کہ آپ سے اجازت ضروری ہے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بیوی مجھے گنہگار نہ کرے، آپ خود امر کی مالک کہا۔ شہزادی کو اجازت مل گئی، سلام کیا اور آگے قافلے میں شامل ہو گئی۔ قافلہ چل پڑا، قافلہ چل پڑا۔ چلتے چلتے قافلہ دور پہنچا تھا، تھوڑی دور پہنچا تھا کہ محلہ بنی ہاشم سے کچھ لوگ قافلے کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ کوئی ہاتھ کا اشارہ کر کر کے کہہ رہا تھا کہ کچھ دیر عباس، کچھ دیر روکو، عباس کچھ دیر روکو۔ عباس قافلے کا چلایا کرتے تھے، کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے۔ اب جو پیچھے آئے تو دیکھا سامنے سے عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے دونوں بیٹوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے، ایک ہاتھ اور کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ محمد کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے آ رہے ہیں۔ یا تو ان دونوں بیٹوں کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے یا دونوں بیٹوں نے باپ کو سہارا دیا ہوا ہے۔ جیسے ہی کہا آقا قافلہ روک دیجیے، حسین ابن علی نے کہا عباس ابھی تو چلے ہیں، کیوں روکتے ہیں؟ کہا پیچھے سے عبداللہ آ رہے ہیں، جعفر طیار کے صاحبزادے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے دو بیٹے۔ اب یہ بات صرف حسین کو معلوم ہے، قافلہ روکا گیا۔ جناب عباس نے کہا کہ کتنی دیر کے لیے رکنا ہے؟ کہا کچھ دیر رکنا ہے۔ کہا تو کیا خیمے لگا دیا جائے بیویوں کے لیے؟ کہا سب کے لیے نہ لگانا، صرف شریعت الحسین کے لیے لگانا۔ میں جملہ پڑھ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کیسے آپ کے چہرے گریہ کن ہو رہے ہیں۔ یہی ایک طریقہ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا جب میں خود مسائل پڑھ رہا ہوں یا سنتا ہوں۔ میں اسی کی ذرا سا دیر سے بھی آتا ہوں کہ جب ذاکر مسائل پڑھتا ہے تو میری ہچکیاں بن جاتی ہے، تو اس لیے میں بھی چاہتا ہوں ویسے ہی آپ سنیں۔ میں ذرا رک رک کے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ میرے سامنے وہ تمام مناظر آ رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے خیمے لگائے گئے۔ کہا صرف شریعت الحسین کا خیمہ لگے گا۔ خیمہ لگا دیا گیا، بیوی اس میں آ گئی۔ کہا کہ بھیا مجھے کیوں خیمے میں بٹھایا ہے؟ کہا کہ آپ کے شوہر عبداللہ آ رہے ہیں۔ جیسے ہی بیوی نے یہ لفظ سنا کہ عبداللہ آ رہے ہیں، بیوی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ شہزادی کے چہرے پر اضمحلال آ گیا، بیوی کا چہرہ سرد ہو گیا۔ سوچ رہی تھی کہ عبداللہ کیوں آ رہے ہیں، ابھی تو اجازت دی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ عبداللہ مجھے روکنے کے لیے آ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے روک دیں گے اور مجھے شریعت کے حکم کے تحت شوہر کا حکم ماننا پڑے گا۔ عبداللہ ابن جعفر آ گئے، خیمے میں داخل ہوئے۔ کہا عبداللہ آپ نے تو اجازت دے دی تھی، پھر کیوں آئے ہیں؟ کہا بات یہ ہے کہ میں چاہوں، میں بڑا ہوں حسین ابن علی سے، میں چاہتا تو حسین کا ہاتھ پکڑ کے روک لیتا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ حجت خدا ہے، وہ امام زمانہ ہے، وہ مشیت خدا کے جاننے والے ہیں اور پابند ہیں، تو جو ان کا فیصلہ ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، لہذا میں ان کو روک نہیں سکتا، لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ میں ساتھ جاتا۔
اور میں بھی فاطمہ کے لال کے پسینے پر اپنا لہو بہا دیتا، لیکن مجھ پر جہاد ساقط ہو چکا ہے، لیکن بیوی دل میں تمنا ہے کہ میں حسین کی نصرت کروں، میں حسین کی نصرت کروں۔ ایک بار پیچھے اشارہ کیا، جیسے اشارہ کیا خیمے کے اندر اون اور محمد داخل ہو گئے۔ عبداللہ ابن جعفر نے اون اور محمد کا ہاتھ پکڑا، آپ کی آواز بلند ہو جائے، اون اور محمد کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ بی بی عاشورے کے دن جب میرے امام میرے بھائی حسین پر خطرے کا وقت آ جائے، جب اس کی جان پہ بن جائے، تو اون کو میری طرف سے اور محمد کو اپنی طرف سے، اون کو میری طرف سے اور محمد کو اپنی طرف سے قربان کر دیجیے گا۔ خدا کی قسم روایت کہتی ہے کہ شہزادی نے چیخ مار کر گریہ کیا اور ایک بار شکریہ کی نظر سے عبداللہ ابن جعفر کو دیکھ کر کہا، ابن جعفر تیار، تم نے مجھے خوش کر دیا، اے عبداللہ آپ نے مجھے خوش کر دیا، آپ نے میری ماں زہرا کو خوش کر دیا، مجھے سرخرو کر دیا۔ میں سوچ رہی تھی ہر بیوی اپنی قربانی لے کر جا رہی ہے، زینب کی کیا قربانیاں ہوں گی؟ عبداللہ آپ کا شکریہ۔ اور محمد اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے، قافلہ چل پڑا، ختم ہو گئی گفتگو، آ گیا قربانیوں کا دن۔ آنسو نہ آئے پرواہ نہ کرنا اور آنسو کا انتظار بھی نہ کرنا، بس مجھ ایک حقیر ذاکر کی طرف دیکھتے رہنا اور مجھ سے لفظ سن کے ہائے حسین کہتے رہنا۔ میں کہہ رہا ہوں آنسو کا انتظار نہیں کرنا، بس تمہارے چہروں سے مجھے لگے کہ تم رو رہے ہو، تم کسی غریب مسافر کے اجڑے ہوئے قافلے کا تذکرہ سننے آئے ہو، تم ایک ماں کی قربانیوں کا ذکر سننے آئے ہو، تمہاری آواز گریہ بلند ہو جائے، ہزاروں لوگ اس وقت سن رہے ہیں اور روز صبح گریہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کا ثواب تمہیں بھی جا رہا ہے، اس کا ثواب تمہیں بھی جا رہا ہے۔ ایک بار قربانیوں کا دن آ گیا، بار بار شریعت الحسین نے کہا، اور محمد تم کب جاؤ گے، کب قربانیاں پیش کرو گے؟ بس لپٹ کے ماں سے کہنے لگے، اماں بار جاتے ہیں اور بار ماموں اپنے سینے سے لگا کر کہتے ہیں میری بہن کی یادگار ہو، عبداللہ ابن جعفر کی یادگار ہو، کیسے جانے دو؟ جب بہت دیر ہو گئی، اجازت نہ ملی، تو زینب نے سر پر چادر سنبھالی اور محمد کا ہاتھ پکڑ کے اس خیمے میں آئیں جہاں حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ تمہیں چادر زہرا کا واسطہ ہے، اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں کوئی آدمی خاموش نہ رہے، اور اگر ہاتھوں میں قوت ہے تو سینے پہ ہاتھ مار کے یہ جملہ سن لینا کہ اس خیمے میں اپنے دونوں بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کے داخل ہوئی جہاں حسین خیمے کی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی داخل ہوئی تو اب حسین سے کچھ نہیں کہا، دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے حسین کا طواف کرنا شروع کیا۔ ہاں ماتم کرو، حسین کا چکر لگانا شروع کیا، 1 2 3 7 چکر لگائے، اور بار حسین ایسے دیکھ کر کہتے تھے زینب کیا کر رہی ہو، بہن کیا کر رہی ہو؟ جب 7واں طواف مکمل ہوا تو زینب نے رک کر کہا، بھیا میں نے اماں سے سنا تھا جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صدقہ دیا جاتا ہے، مصیبت رد ہو جاتی ہے، بھیا تم پر آج مصیبت کا دن ہے، میں نے آن و محمد کو تم پر سے تم پر سے صدقہ کر دیا۔ اور بھیا سننا جملہ سننا، نوجوانوں تمہارے تو ہاتھ میں گنبد ہے نا، تمہیں چادر زہرا کا واسطہ سینے پہ ایسے ہاتھ مارو کہ آواز آئے، ماتم کی آواز آئے، ماتم کی آواز آئے۔ آج اس لیے کہتا ہوں نا کہ شریکت الحسین کے بچوں کا تذکرہ ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رو، اس لیے کہہ رہا ہوں رو، کیوں کہہ رہا ہوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ زینب اپنے بچوں کے لاشوں پر نہیں روئی۔ کیا گریہ کر رہے ہو، کیا گریہ کر رہے ہو؟ یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، یہ جتنی پسندہ خواتین میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، خدا تمہارے سہاگ کو تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ کہا بھیا میں نے اماں سے سنا ہے کہ صدقہ دینے سے مصیبت رد ہو جاتی ہے، اور بھیا میں نے اماں سے یہ بھی سنا ہے کہ صدقے کو زیادہ دیر گھر میں رکھا نہیں جاتا، صدقے کو فوراً باہر نکالا جاتا ہے۔ اے بھیا میرے بچوں کو اجازت دے دو، میرے بچوں کو، میری قربانیوں کو اجازت دے دو۔ اب سوچو کہ بھائی پر کیا گزر رہی ہوگی، جو بہنوں سے محبت کرنے والے بھائی ہیں نا، وہ سوچے کہ جب بہن یہ جملے کہہ رہی ہو تو بھائی پر کیا گزرتی ہے، اور بھائی بھی حسین جیسا، بہن بھی بنت علی جیسا، اور قربانیاں بھی بھانجو یعنی آن محمد جیسے، تو حسین پر کیا گزری یہ حسین جانتے ہیں۔ ابھی محشر میں جب کربلا کا منظر دکھایا جائے گا تو سب مل کے حسین سے پوچھیں گے مولا آپ کے دل پر اس وقت کیا گزری تھی، آج تو گریہ کر لو نا۔ کہا بھیا میری قربانیوں کو اجازت دے دو۔ کہا بہن بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی، اب آپ نے کہا حسین رکے گا نہیں،
جائیے اور محمد کو اجازت مل گئی. جملہ سنیں گے. مقتل کا ایک منظر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جاؤ اور محمد جاؤ. حسین اور عباس آگے بڑھ رہے ہیں. دونوں بچوں کے گھوڑے در خیمہ پہ آ گئے, کھڑے کر دیے گئے. اور ابھی حسین اور کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے, عباس محمد کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے تھے. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا بھیا ایسے نہیں جانے دوں گی بچوں کو, ابھی رک جائیے, کچھ دیر رکیے, میں ذرا بچوں کو تیار تو کر دوں, بچوں کو تیار تو کر دوں. سنیں کیسے تیار کیے؟ بچے خیمے میں لائے گئے, حسین اور عباس بھی آ گئے, بیویاں بھی آ گئی. شریعت الحسین نے ایک صندوق کھولا, 2 امامے نکالے. کہ یہ امامہ جعفر طیار کا امامہ ہے, کا دوسرا امامہ میرے بابا حیدر کرار کا امامہ ہے. 2 بچوں کو نانا اور دادا کی وراثت دی اور کہا بچوں ایسی جنگ کرنا کہ فوج شام سے الامان الحفیظ کی آواز آ جائے. بچوں دیکھو ماں وصیت کر رہی ہے, نصیحت کر رہی ہے کہ میں اس سے خوش ہو جاؤں گی جو عمر سعد کے خیمے تک پہنچ جائے, جو عمر سعد کے خیمے تک پہنچ جائے. اور سنو بچوں, میں اسے دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم دریا تک چلے گئے. خبردار دریا کا رخ نہ کرنا, خبردار پانی کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا, اس لیے کہ علی اللہ اس لیے کہ سکینہ پیاسی. بچوں پانی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا. ماں کو جھک کر سلام کیا, بچوں نے دست ادب جوڑ دیا, جھک جھک کے سلام کیا. اماں جیسے آپ کہہ رہی ویسا ہوگا. اماں جانے تو دیجیے, جانے تو دیجیے میدان جنگ میں. جعفر طیار اور حیدر کرار کی یاد دلا دیں گے, جنگ موتا اور جنگ خیبر کی یاد دلا دیں گے. سلام کیا. 2 بھائیوں نے 2 بھائیوں کو سوار کرا. چلے اور محمد چھوٹے چھوٹے نیچے ہاتھ میں ہے. کچھ فوج یزید کے سپاہی کہتے ہیں اب یہ جو دونوں بچے میدان جنگ میں ڈر آئے تو دھستے چلے جا رہے تھے, آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. لاکھوں کو کاٹا. جب کہا جائے تو یقین کرو کہ لاکھوں کو کاٹا ہے, اس لیے کہ دونوں کی رگوں میں جعفر طیار اور حیدر کرار کا خون. زینب راتوں کو وصیت نہیں, لوری جو سناتی تھی نا بچوں کو, جو لوری سناتی تھی, کبھی موتا کے قصے سناتی تھی, کبھی خیبر و خندق کے قصے سناتی تھی. اور اس دن کے لیے زینب نے بچوں کو تیار کیا تھا کہ جب بھائی کے وقت آئے تو ایسی یادگار جنگ کرنا کہ قیامت تک یادگار رہ جاؤ. وہ کہتا ہے کہ بچے قابو میں نہیں آ رہے تھے. اور ادھر بی بی زینب مسلسل کہتی تھی فضا خیمے کے دروازے پر جاؤ, مجھے بتاؤ میرے بچے کہاں تک پہنچا. ماں ہو تو ایسی ہو, قربانیاں ہوں تو ایسی ہو, مجھے بتاؤ بچے کہاں تک پہنچے. بی بی فضا ایک ایک لمحے کی خبر دے دی تھی. شہزادی بچے فوج میں دھستے چلے جا رہے ہیں. شہزادی بچوں نے کشتوں کے پشتے لگا دی, جنگ منفردہ جیت گئے. شہزادی چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے اور بچے جعفر طیار کی شان سے جنگ کر رہے ہیں, حیدر کرار کی شان سے جنگ کر رہے ہیں. جب جب زینب نے سنا فوراً سجدہ شکر میں سر رکھ دیتی تھی. پروردگار تیرا شکر ہے, تو نے میرے دودھ کی لاج رکھی, تو نے حیدر و جعفر کے خون کی لاج رکھی. اب میرے بچے کہاں ہیں, اب میرے بچے کہاں ہیں. کہا کہ عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے. کہ میں خوش ہوں, بچوں سے خوش ہوں. اب میرے بچے کہاں ہیں. کہا کہ دریا کی طرف جا رہے ہیں. جیسے ہی سنا دریا کی طرف جا رہے ہیں فوراً بی بی زینب نے جبین کے بل آ گئے. کہا میں نے منع کیا تھا کہ دریا کی طرف نہ جانا, میں نے منع کیا تھا کہ دریا کی طرف نہ جانا. کیوں کہ دریا کی طرف جانا, کیا پانی پینے جا رہے ہیں. ایک بار فضا نے روکتے ہوئے کہا پانی پینے نہیں جا رہے ہیں, عمر سعد دریا کی طرف بھاگ رہا ہے. یہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے جا رہے ہیں. کب تک جنگ کرتے, ختم کر دی. میں نے تقریر پوری جنگ کی تفصیل مقتل میں لکھی ہوئی ہے. ایک بار عمر سعد نے کہا یہ بچے ایسے کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے. تم تو سنتے ہو نا کہ آخری وقت میں جس کے پاس جو تھا اس نے حسین پر حملہ کیا. ادھر بھی حملے کے لیے حکم دیا گیا کہ تیر والے تیر برسائیں, نیزے والے نیزے برسائیں, تلوار والے تلوار چلائیں, پتھر والے پتھر ماریں. دونوں بچوں پر چاروں طرف سے فوج حملہ آور ہوئی. ادھر اون گرے, ادھر محمد گرے. کیا سن رہے ہیں, ختم ہو گئی گفتگو. اون و محمد زمین پر گرے. دونوں نے آواز دی مامو آپ پر سلام, مامو آپ پر سلام. حسین اور
عباس نے سنا دو بھائیوں کے لاشیں لینے پہنچے. حسین نے عون کو اٹھایا, محمد کو عباس نے اٹھایا. دو بھائیوں کے لاشیں مقتل میں آئے. زینب کے سامنے لاشیں رکھے گئے. زینب نے گریہ نہیں کیا, زینب نے سجدے میں سر رکھ دیا. ختم ہو گئی گفتگو. عون محمد کے لاشوں پر زینب نے گریہ نہیں کیا. شام غریبہ آ گئی, زینب عون محمد پہ نہیں روئی. دربار کوفہ آ گیا, زینب عون محمد پہ نہیں روئی. دربار شام آ گیا, زینب عون محمد پہ نہیں روئی. ایک بار رہا ہو گئی, عون محمد پہ نہیں روئی. آ گئی کربلا چہلم پر, پھر بھی عون محمد پہ نہیں روئی. مدینہ لٹ کے واپس آ گئی, عون محمد پہ نہ روئی. قبر رسول پر آ گئی, عون محمد پہ نہ روئی. ایک بار 4 دن کے بعد جیسے ہی زینب اپنے گھر میں گئی, سامنے